زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, کسی کے پاس پیسہ آ گیا, کسی کے پاس نہیں آیا تو نہیں آیا, تو وہ کہہ رہے چلو یار ہم غریب ہی ہیں, ہمارے غریب خانے میں کبھی تشریف لائے, بس یہ کہہ کے انجوائے کرتا تھا لائف کو. اب تو بھائی ایسا پاگل ہو گئے ہیں یار, دیواروں اینٹوں سے ایسا دل لگا لیا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے, وہ اس کی ٹینشن میں جائے گا. جس کے پاس دولت آ گئی وہ شو مارتے مارتے ہی نہیں تھکے گا, کیونکہ جب عزت ذلت کا معیار دولت ہے. کل میں کسی سے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار آئی فون زیادہ اچھا ہے یا سیمسنگ؟ کوئی ماہر تھا, ماہر فونیات, تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا میں اس سے نالج بہت لیتا ہوں. تو میں نے کہا یہ بڑے لوگ اس میں بڑا مناظرے ہوتے ہیں, جی آئی فون ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے وہ اس کی اپلیکیشن بڑی مشکل ہے, کوئی کہتا ہے نہیں سیمسنگ ہونا چاہیے وہ آسان ہے, کوئی کہتا ہے نہیں آئی فون ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی ششکیں ہیں بس وغیرہ وغیرہ. تو بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے پشاور کی بات کر رہا ہوں, اس نے مجھے بولا مصعب جو بھی آپ کو آئی فون والا نظر آئے گا نا جیب میں یوں کر کے نکالا ہوا ہوگا, یہی اس کی علامت ہے کہ یہ آئی فون والے سائیکی ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا سارے سائیکی ہوتے, کہہ رہے ان کو پتا ہے مشکل ہے, اس کی اپلیکیشن کیا ہے بہت مشکل ہے, چیزیں آسانی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, ہر اپلیکیشن کی پیمنٹ دینی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور لیکن پھر بھی اتنے مہنگے مہنگے فون رکھے. اچھا جتنے وہاں آئی فون والے بیٹھے ہوئے تھے نا سب نے جیبوں سے باہر نکالا ہوا تھا, اور واقعی یہی اسٹائل تھا, آدھی آدھی جیبیں تھی اور 3 کیمرے جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہے تھے. میں نے یوں کر کے دیکھا, سیمسنگ والوں نے سب نے, میں نے بھی سیمسنگ نا یہاں جیب میں رکھا ہوا تھا. میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, بہت سے لوگوں کو, مجھے کیا پتا بھائی موبائل میں آئی فون اچھا ہے یا سیمسنگ اچھا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آئی فون ہے, کچھ کے لیے سیمسنگ ہے یعنی اینڈرائڈ ہے, تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کیونکہ آئی فون کی ایک مانگ ہے نا سوسائٹی میں, تو اکثر آپ کو آئی فون والے ڈپریشن کے بولو مریض نظر آئے, ان کو یہ شوق ہوگا یہ دکھائیں جس سے میری سوسائٹی میں کیا ہو, عزت. اب آپ بتاؤ یار, تم جب عزت ذلت کا معیار ان چیزوں کو بناؤ گے نا تھوڑی سی عزت ہو جائے گی, اس کے بعد نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جوانی آہستہ آہستہ لڑکتی ہے. دولت بھی ایسی چیز ہے نا, جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت سے غریب مساکین بھی جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ڈیوائڈ ہونے والا ہے, جب جانور ذبح ہوتا ہے کوئی غریب آپ کے قریب آئے گا نہیں آئے گا. کھال اتر رہی ہوتی ہے, غریب وہ 6 کلومیٹر دور سے گزر رہے ہوتے, جہاں 7 حصے لگے, اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں غربا بھی ہیں تو وہ بےچارے غریب مسکین بھی لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے آپ کے پاس جب کروڑوں اربوں کی دولت ہے اور دین نہیں ہے, اولاد کو بھی آپ نے دین نہیں سکھایا. آپ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کے بچے ندیدوں کی طرح ابا کی بوٹیاں نوچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ابھی ابا مرے گا اور پیسہ ملے گا. میں نے کسی غریب کو نہیں دیکھا کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کو شادی سے روکا ہو. مالداروں کو بہت دیکھا ہے, ارب پتی ہیں, پتا ہے ہمیں وراثت میں 1 ارب روپے تو ملے گا, لیکن باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے ماں کے مرنے کے بعد. دوسری تو زندگی میں تو دور کی بات ہے, ماں کے مرنے کے بعد نہیں کرنے دے رہے کہ 12.5% بیوہ کے پاس چلا جائے گا. تو ہے یار تمہاری زندگیوں پر باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو یار. یہ سارے لائیو دیکھے میں واقعات بتا رہا ہوں, میں کوئی اخباروں کی نیوز نہیں بتا رہا, ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, اور داڑیوں والے بھی ہیں اس میں. اس کا مطلب اوپر سے داڑھی ہے اندر داڑھی نہیں ہے, ذکر اللہ نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو میں نے کہا نا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو اللہ دل میں ہے ہی نہیں, تو دل کو سکون تو جب ملے گا دل میں اللہ ہوگا نا. دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں دلوں کے اندر, گٹر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بھائی. بعض لوگ ایسے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو اللہ کی محبت کے نا چشمے ابل رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ان چشموں سے سیراب ہو گئے. آپ ہم جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی محفل سے اٹھتے تھے ایسا لگتا تھا بالکل دنیا کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت, حالانکہ حضرت کو بہت پیسے والے تھے, ورنہ پیسے والے کے پاس بیٹھ کے تو دنیا کی محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی. ہمارے حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا مگر بیٹھنے کے بعد دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کم. اتنا پیسہ تھا کہ گھڑی حضرت کی لاکھوں روپے کی تھی, یہ جو گھڑی ہے لاکھوں روپے کی گھڑی, لاکھوں روپے کی گاڑیاں. وہ کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی حضرت نے, یہاں حضرت کو حضرت کی شان کے مطابق گاڑی مل ہی نہیں رہی تھی.
اتنی بڑی لمبی چوڑی گاڑی, اور گھر ایسا لگژری بنایا ہوا تھا حضرت نے, ذاتی گھر نہیں تھا لیکن جو گھر تھا اس کو بہت سجایا ہوا تھا, بہت ایئر کنڈیشن کے بغیر رہتے نہیں تھے, ایسے کھانے پینے بڑے خاندانی قسم کے. لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد بات بجائے دنیا کی محبت پیدا ہونے کی کیا ہو رہی ہے؟ بولو, کمال تو یہی ہے نا. دیکھو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ اگر باتیں کرے دنیا کچھ بھی نہیں, آپ کہیں گے تیرے کو کیا پتا, تیرے پاس پراٹھے کے پیسے تو ہیں نہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے جب میں دوسری شادی میں بیان کرتا ہوں نا, بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں, کچھ تو نظریاتی طور پہ کرتے ہیں, کچھ لے کرتے ہیں کہ وہ دم ہی نہیں ہے ان میں, یا ان کو رشتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا, یا عمر اتنی ہو گئی ہے, اور کچھ نظریاتی طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت کے پاس جب ہم بیٹھتے تھے, حضرت کے پاس دولت بھی, اور ایسی نوٹوں کی گڈیاں آتی تھیں جو زمینوں کے جب آتا تھا نا وہ کٹائی کے پیسے فصل کے, اور ہدیے بھی حضرت کو بہت ملتے تھے, حضرت کے چاہنے والے بہت تھے. تو ایسے نوٹوں کی گڈی رکھی ہوتی تھی, تو اتنی نیچے نہیں, میز تھوڑی اوپر تھی, یوں سمجھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اتنی گڈی بھی بہت ہے میرا. حضرت کیا کرتے تھے, جو اپنا مہینے کا خرچہ تھا نا حضرت کا, جو شاہانہ اسٹائل, اس اسٹائل کے پیسے نکال لیتے تھے, اس میں گیس بجلی کا بل, ماہانہ کھانے پینے کا خرچہ, باقی سارا صدقہ. باقی سارا کیا بھائی, یہ چیزیں تو ایک دفعہ خرید جاتی ہیں, گھڑی اچھی لے لی, گاڑی اچھی لے لی, اور بچے چونکہ حضرت کے سارے اسٹیبل تھے, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے سعودی عرب پڑھ لکھ کے, تو بچوں کے پھر حضرت نے فکر ہی نہیں کی کہ بچوں کے لیے پراپرٹی بناؤں, یہ کروں وہ کروں, نہ بچے خود. حضرت بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے تھے نیک ہوں گے تو اللہ کھلائے گا, نہیں ہوں گے تو پھر کیوں کھائیں بھائی وہ. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نیک ہیں الحمدللہ, وہ عالم بنے مدرسے میں, پھر مدینہ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا, پھر وہاں سے مختلف ملکوں میں تبلیغ کے لیے تشکیل ہو, تو وہ خود اسٹیبل ہو گئے. تو حضرت نے پھر گھر ہی نہیں بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جب بچے بھی اسٹیبل ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو ہم نے گھر بنا کے کیا کرنا ہے. تو جتنا پیسہ آ رہا ہے, ذاتی گھر 1 انچ بھی جگہ نہیں لی. پھر آخری عمر میں نے بتایا نا بار بار, جب اللہ بہت زیادہ دے کہ آپ خوراک بھی اچھی کر لو, لباس بھی اچھا کر لو, اور بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کر لو, سواری اچھی کر لو, پھر اگر بچ رہا ہے تو یار پراپرٹی پہ لگو, کیونکہ پراپرٹی پہ لگتا بہت ہے. اتنی پراپرٹی کی سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے جتنا اس پہ لگ رہا ہے, یعنی لگ رہا بہت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں پراپرٹی بزنس کے لیے لینی ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو بزنس تو پھر ہر طرح کے جائز ہے نا. آپ پلاٹ لے رہے ہو تاکہ میں بیچ دوں, یا گھر خریدا تاکہ میں مہنگا ہونے پہ بیچ دوں, وہ تو ایک بزنس ہے. اپنے رہنے کے لیے دیواروں اینٹوں پہ اتنا ٹھوس دینا جبکہ عمر آپ کی, تو جس کو بہت پیسہ دیا وہ کر لے, نہیں دیا تو بھائی یہ مسافر خانہ ہے, دیواروں اینٹوں سے دل نہیں لگانا. تو حضرت نے نہیں بنایا. بالکل آخر عمر میں پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہو جائے, ٹھکانہ ہو جائے. کیوں بچے چونکہ باہر تھے تو ضرورت اس کی بھی نہیں پڑی, تو وہ بھی اپنے لیے نہیں لیا, اپنے لیے کرائے کے گھر میں ہی رہنا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی دیواروں اینٹوں سے دل لگانا, لیکن اس گھر کو ایسا سجایا ہوا تھا. اب حضرت اگر فکر کرتے نا شروع سے اپنا گھر, تو گھر تو شاید اپنا ہو جاتا, نہ سجایا ہوا ہوتا, نہ خوراک اچھی ہوتی, نہ گاڑی اچھی ہوتی, نہ گھڑی صحیح ہوتی. اچھا گھڑی کی یہ نہیں کہ کوئی ہیرے جواہرات چھچور پنا جو سے ہوتا ہے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں, وہ گھڑی معیاری ہونے کی وجہ سے مہنگی تھی. تو اتنی دولت تھی, لیکن جب ہم حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوتی تھی, کم ہوتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں دنیا نہیں تھی, دل میں دنیا نہیں تھی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ داڑیاں بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو تو پتا چلتا ہے دنیا کی محبت کے چشمے تو نہیں ابل سکتے نا, گٹر ابل رہے ہیں گندگی کے, اتنی اسمیل ہے ان کے اندر دنیا کی محبت